بے شمار نکاح پڑھاتے وقت دولہوں کے ہاتھ میں مہندی دیکھ رہے، کون منع کرے؟ دلہن کی طرف سے سونے کی انگوٹھی آتی، قاضی صاحب شوق سے پہنا رہے، 500 پہ ایمان بیچ رہے ہو، 1000-1500 پہ ایمان کا سودا کرنے مسجد میں بیٹھے ہو، توف ہے، اللہ رزاق ہے رزاق۔ سیٹ صاحب کا منہ دیکھ کر گستاخ رسول کا جنازہ پڑھا رہے ہو، کچھ تو خیال کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا۔ مسجد کے اندر آ جائے برات، خوش عقیدہ کی ہو، بد عقیدہ کی ہو، محب کی ہو، گستاخ کی ہو، 1500-2000 پتہ نہیں کتنا ملتا ہے، خدا جانا، سب کو پڑھا رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھائے جا رہے ہیں، بد عقیدوں کا اور نکاح بھی پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ گستاخ کے نکاح کا بندھن آپ باندھنے جائیں گے، میاں آپ کا ٹوٹ سکتا ہے۔ تیتر بٹیرے سب ایک کرو، اکبر کے دین الہی کی تجدید کرو، اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اللہ رسول نے جس چیز کو ناپسند کیا، اکیلے رہ جاؤ لیکن حق پر رہو۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں بہت اچھے 2 مصرے کسی نے کہے، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، چاہے پھر 72 رہے۔ لیکن ہم نے تو 2 قانون بنا دے، غریبوں کے لیے الگ ہے، مالداروں کے لیے۔ غریب اگر کہکا مار کے ہنس دے تو بیچارہ ڈانٹا جاتا ہے نا، اور امیر زنا کرتے پکڑایا گیا تو کہا نہیں وہ تو ادھر گھومنے چلے گئے۔ یہ صورت ہے، صورتیں بدل جاتی ہیں موت کے بعد، صورتیں پہچان میں نہیں آتی۔ اللہ نے جس منصب پر رکھا ہے حق بات کر، جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس اتنا ہے کہ حق بولنے کا لہجہ اچھا، لہجہ اچھا ہو۔ میرے مرشد حضور غوث پاک جب کہتے تھے، بغداد میں سب لائی لپیٹی چاپلوسی چلتی تھی، جب غوث پاک آئے تو وقت کے خلیفہ کہتے تھے، او ملحد سیدھے رہے ورنہ میں قاتل ہوں، اگر تو نے اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا بغداد میں تو میں تجھے بھی قتل کر دوں۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ بھی، فرماتے تھے میں زمین پلٹ دوں گا، اور جب خطاب کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے او حرام کھورو، حرام کھانے والو، دن بھر حلال روزی سے رکے رہتے ہو روزے میں، اور افطار حرام سے کرتے ہو، خون سے کرتے ہو۔ یہ لہجہ تھا غوث پاک کا، اور فرماتے تھے کہ میں اسی لہجے میں بولتا ہوں کیونکہ میری پرورش اسی لہجے میں ہوئی۔ لیکن چونکہ وہ غوث پاک تھے، اب کسی کو یہ لہجہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور کبھی حرام نہیں کھایا۔ 40 دینار پہلے دن لٹا دیا صرف سچ کی خاطر۔ اب یہاں جھوٹ بول کر کے خود ہی اپنی ذات کے لیے سب جمع کرتے رہے، کارخانے سائزنگ بناتے رہے جھوٹ بول بول کر، اور اس کے بعد پھر کہ نہیں جا ہم تو سچ بولیں گے اور یہی لہجہ ہوگا ہمارا بھی، تو ذرا اس لہجے کے لیے پھر وہاں تک رسائی بچے۔ لہجہ تھوڑا نرم، آواز اونچی ہو کوئی بات نہیں لیکن لہجہ تھوڑا، الفاظ کچھ نرم ہے۔ تو اللہ رسول نے جس چیز کو ناپسند کیا اس کو ناپسند۔ دیکھو سارے جھگڑے کسی کی ذات کے کسی کی ذات سے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلک کا اختلاف خالص رسول اللہ کی ذات کو لے کر، اس لیے مسلک کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اور کتنے ہی میٹھے بنو، جو رسول اللہ کی ناپسند کو پسند کرنے لگے، پھر نہ یہاں عزت ملتی ہے نہ وہاں عزت۔ حق کڑوا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو دیر سے مانتے ہیں اور مانتے ہی رہتے ہیں۔ چلیں اب ایک ایک جملہ اب اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا کیونکہ جو ٹائم تھا اس سے 10 منٹ اور زیادہ ہو گئے، اس لیے کہ آپ کو ہر ہفتہ بھی آنا ہوتا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ گفتگو لمبی ہو جاتی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، امان چاہتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے۔ فرمایا کسی پر اپنی ذات کے لیے غصہ مت کرنا،
اگر تو اپنی ذات کے لیے غصہ چھوڑ دے تو اللہ تجھ پہ ناراض نہیں ہوگا پھر کبھی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا پتہ ہے؟ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تو کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا اور اپنی ذات کے لیے کبھی غصے میں نہیں آتا. ذات کے لیے غصہ نہیں. غصہ اگر ہوگا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ. غصہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے. لوگوں کو ذات کے لیے غصہ آتا ہے، اللہ کے لیے نہیں آتا. حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ تر مسلک کی بات سے منع کرنے والے یا مالدار لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں. مت بولا کرو مولانا کچھ، مسلک کی بات مت بولے، ایک برائی ہو جاتی ہے. اور جب یہی سب لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو تحت السرا سے نکال کے لاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو اس وقت تو آپ کو برائی نہیں لگتی. الیکشن میں ہرانے کے لیے اگر آپ کسی کی برائی کریں تو وہ پھر بڑی عبادت ہو گئی. اور اگر ہم ایمان بچانے کے لیے کسی کی برائی بیان کر دیں، اگر نہیں یہ برائی نہیں، وہ آپ کو زیبا نہیں دیتا. اگر چور کو چور نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ پتھر کو پتھر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ مرد کو مرد نہ کہیں، عورت کو عورت نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ برائی یہ ہے کہ کوئی برا نہ ہو اور ہم زبردستی اس کی برائی بیان کریں. ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے باتیں کی جائے گی. لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، جو حضور کے بارے میں خوش عقیدہ نہیں ہے، اس کو سمدی بنانا حرام ہے. وہاں بیٹی دینا بھی حرام ہے، وہاں سے بیٹی دینا بھی حرام ہے. لیکن یہ تو آپ غریبوں کے لیے کرو گے نا، مالدار کے. وہاں تو جا کے بھی پگڑی باندھو کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، بیٹی دے دیا آپ نے، گستاخ رسول، بہت اچھا. نیچے سے بھی ڈنڈے پڑیں گے اور اوپر سے بھی ڈنڈے. کیا سمجھتے ہو؟ گھر کی جاگیر بنا رکھا ہے دین کو، سائیکل کا ہینڈل بنا رکھا ہے دین، جدھر چاہو گے ادھر پھیر لو گے. غوث پاک کی چوکھٹ کے سگان بے ہنر ہیں لیکن ابھی موجود ہے. بولتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور اپنی ذات کے لیے نہیں بولیں گے، واللہ رسول اللہ کی خوشی کی خاطر. ہم تو نہیں چاہتے. ایک جناب میرے پاس آئے، کہا کہ نکاح آپ کو پڑھانے تھے میرے بچپن سے قریبی. گلشن رضا میں میں بچپن سے تبلیغ، جب اسکول پڑھتا تھا جب سے تبلیغ، بلکہ اوپر کرتا اور نیچے پینٹ پہن کر جب میں اسکول جاتا تھا تب سے تقریر کرتا. گلشن رضا. اور وہاں کے لوگ اکثر میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے فیملی ممبر. بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ مسجد کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری میری تھی. نہیں بنی تھی، بستی بھی کم تھی وہاں. ہیرا پنہ کالونی شاید ابھی تعمیری مراحل پر تھی اس وقت کی بات. لوگوں سے تعلق بڑے اچھے تھے. اب میری عادت ہے، میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے رکھیں. ایک صاحب تھے حضرت حکیم غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ. جانتے ہیں آپ حکیم غلام رسول قادری؟ آپ قبرستان میں، عاشق قبرستان میں داخل ہوں گے، پہلا مزار جو بڑا آپ کو نظر آتا ہے، بڑے بزرگ تھے. حضرت ضیاء الدین قطب مدینہ کے خلیفہ تھے وہ ہمارے شہر میں. قطب مدینہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے اور حضور اشرفی میاں کے، یہ دونوں کے خلیفہ ہیں. اور قطب مدینہ کے خلیفہ تھے صوفی یہ حکیم غلام رسول قادری رحمت اللہ. ان کے بڑے قریبی مرید تھے، ان سے ہماری بڑے تعلقات تھے. بڑے تعلقات مطلب یہ کہ میں گلشن رضا میں اعتکاف کروں تو وہ بڑی خدمت کرتے تھے، بہت بے تکلفی تھی. وہاں والوں سے اکثر ہے بھی اب بھی. وہ میرے پاس آئے کہ سیح صاحب آپ کو نکاح پڑھانا ہے، کیونکہ جو لوگ جان پہچان کے ہوتے تو وہ کہتے ہیں نکاح پڑھانا. میں نے کہا ٹھیک، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے کہا یار اچھے ٹھیک ٹھاک سنی آدمی ہے، بڑے مضبوط سنی. تو تھوڑا سا انہوں نے پھر جو ہے نا وہ کچھ رستمی بگاڑنی چاہیے. کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو تو جھنڈا گاڑنا ہے چل کے. کہا کون سا جھنڈا گاڑنا؟ بولے کہ ادھر سے لا رہا ہوں لڑکی اور اپنے لا کر کے اپنے بنا لیں گے.
میں نے کہا میری تاریخ خالی نہ. پھر انتقال تک وہ مجھ سے ناراض رہے, میں نے کوئی پرواہ نہیں. مرے دم تک وہ مجھ سے ناراض, میں نے کوئی پرواہ نہیں. میرا اللہ مجھ سے راضی رہے میرے لیے کافی ہے. میرے رسول, اب میں کہتا ہوں ایک ہی فکر میں جو اللہ رسول راضی. منع کر دیا, منع کر دیا نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ ہمیں جنت کسی مالدار سے نہیں لینا, ہمیں جنت اللہ رسول سے لینا. اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر حضور کی محبت ہے, بہن کا, بیٹی کا, گھر کا, کسی فرد کا رشتہ کا, جو ہوا سو ہوا, جس نے جو کیا وہ بھرے گا. لیکن آپ رشتہ کرتے وقت دیکھیں حضور کا وفادار ہے یا حضور کا غدار ہے, اس کا خیال کرنا. اور ضرور لوگوں کو یہ باتیں کڑوی لگتی ہے, لگا کریں, لیکن جو حضور کی بے ادبی کرے, دیکھو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن جو حضور کی بے ادبی کرے چاہے کسی ٹائٹل سے جیتا ہو, بیٹی کو زندگی بھر بٹھا لینا کبھی رشتہ نہیں کرنا. بیٹے کو کسی فقیر کی بیٹی سے نکاح کروا دینا, لیکن کسی نبی کے گستاخ سے, اس گھرانے سے نہیں. پھر لوگ شوشے گوشے نکالتے, نہیں نا سید صاحب وہ اس کا باپ ایسا ہے نا, وہ لڑکی نہیں ایسی, وہ اس نے گستاخی نہیں کی. ٹھیک ہے اس کو لے آئے گا, جب بچہ پیدا ہوگا تو تیرا پوتا گستاخ رسول کو نانا کہے گا کہ نہیں کہے گا, نبی کے غدار کو ماموں کہے گا کہ نہیں کہے گا. وہ مرے گا تو نانا کو کی جنازے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس کے ایمان کا تو سوچ. اپنی نسل قو انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی نسلوں کو گانے سننے سے بچاؤ, جہاں گانوں سے بچاتے ہو اپنی نسلوں کو نبی کے گستاخوں سے بھی بچاؤ نا. بلکہ یہ بات کہہ دوں, معاذ اللہ کو اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لے, اگر کوئی گانا سن رہا ہے گناہ ہے, بہت بڑا گناہ, سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا, لیکن اس کی معافی کی امید ہے, اس گناہ کی معافی کی امید ہے. لیکن یہ جو گستاخ رسول کے ساتھ ساز باز رشتہ داریاں اور ان کا جنازہ اور ان کا نکاح ہے, تو اس کی معافی کی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یہ راستے کفر تک لے جاتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, لوگ ہمیں یہ بھی مشورہ دیتے, ارے مولانا جب حضور نے معاف کر دیا اپنے دشمنوں کو, آپ ابھی تک کیا لے کر بیٹھے ہو؟ آپ تو مسئلہ سمجھے ہی نہیں جناب. اگر حضور علیہ السلام کی کسی نے توہین کی, بے ادبی کی, حضور پہ پتھر برسائے, حضور نے معاف کر دیا تو چونکہ وہ حضور کا حق تھا. بھئی کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی, حضور معاف کر دے, حضور کے حق میں حق ہے. لیکن کوئی حضور کو گالی دے, اب میں اس کو معاف کروں؟ حضور کا حق میں کیسے معاف کر سکتا ہوں جبکہ اللہ کا فرمان ہے؟ میں تو اللہ کا بندہ, حضور کا غلام ہوں. اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا, کہ اگر کسی نے کسی بندے کو اذیت پہنچائی تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. حضور کا حق ہم معاف کرنے چلیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نماز روزے کے ساتھ اس پر نظر رکھو. میں تقریباً 4, 6, 8, 10 ہفتے کے بعد, مہینے 2 مہینے کے بعد اس کو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف نماز روزے سے جنت مل جائے گی. یاد رکھنا جب تک کہ نبی کے دشمنوں سے, حضرت مجدد الفسانی کا قول ہے, تولا بے تبرہ نیست ممکن, محبت نفرت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے لیے اس کا خیال کرنا, ورنہ پھر آپ جانے آپ کا, ہم تو اپنی مرضی, اب تو ذمہ داری پوری کر چلیں. چلیے اختتام کر دیں اب اس کا. تو فرمایا کسی پہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا, اللہ کی امان پا جائے. ہاں غصہ اللہ کے لیے تو بڑا مقبول ہے. فاروق اعظم بار بار آتے تھے اللہ کے لیے غصے. صدیق اکبر اتنے نرم دل آدمی تھے, لیکن اللہ کا معاملہ آتا تو غصے میں آتے. ایک کو تو ایسی بولی کہ بخاری میں اس کا لفظی ترجمہ آج تک نہ کیا جا سکا, اور اگر میں وہ بول دوں جو انہوں نے بولی, حالانکہ صحابہ کا امام, اٹھ کے بھاگ جاؤ جو انہوں نے بولی, اور پتہ چلے کہ کیا غصہ آیا ہوگا صدیق اکبر کو کہ ایسی بولی کہ اب وہ بولی بھی کوئی بولنے کے لیے 50 بار سوچتا ہے کیا بولا. دیکھ لینا بخاری شریف میں جا کے بتا دیں گے آپ کو, ذرا وہاں جا کے پڑھ لینا, پتہ چلتا ہے کہ نبی کے لیے غصہ کرنے والوں. ایک مرتبہ تو تھر تھراتے ہوئے حضور کے پاس آئے, آستین چڑھی ہوئی تھی. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا, اس کو مار کے. ابو قحافہ کو
اس کے منہ پہ مارا، وہ گر گیا. اور اب اس لیے آیا کہ اس نے آپ کے خلاف جملے کہے تو اجازت دیا تو اس کو قتل کر دوں، یا پھر آپ دعا کریں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے. تو حضور تو کہاں نفرت کی بات کرتے، کہا جا اللہ اس کو بھی محبت کی توفیق دے. اللہ نے ان کے والد کو ایمان کی دولت عطا کی. اسی لیے صدیق اکبر کے والد بھی صحابی، صدیق اکبر بھی صحابی، صدیق اکبر کے بیٹے بھی صحابی، صدیق اکبر کے پوتے اور نواسے بھی صحابی. صدیق اکبر کی 4 پشت صحابی. اللہ کے لیے غصہ ذات کے لیے نہیں کریں. پھر عرض کیا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں کہ دعا میری ہر دعا قبول ہو. فرمایا حرام سے بچو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، حلال کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. پھر عرض کیا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے، اللہ کے سامنے اللہ عز و جل مجھے لوگوں کے سامنے کبھی رسوا اور ذلیل نہ کرے. فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، لوگوں کے سامنے تو کبھی رسوا نہیں ہوگا. پھر عرض کیا چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے. سرکار نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپا، اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے گا. بہت تیزی سے چلنے ختم کرنے کے لیے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز گناہوں کو مٹا سکتی ہے، کون سی چیز گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا آنسو، اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون سی نیکی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، کون سی نیکی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ آقا فرماتے ہیں اچھے اخلاق، تواضع یعنی انکساری، اور مصیبتوں پہ صبر کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک سب سے افضل چیز ہے. یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، عاجزی کرو، انکساری کرو، تواضع سے پیش آؤ، مصیبتوں پہ صبر کرو، تقدیر پہ راضی رہو. پھر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے، سب سے بڑی برائی کیا ہے، اور کون سی برائی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑی برائی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں برے اخلاق اور بخیلی کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی ہے. یعنی بد اخلاقی کرنا اور جو ہے وہ بخیل ہو جانا، کنجوس ہو جانا، یہ سب سے بڑی برائی اللہ کے نزدیک. پھر عرض کیا آقا اللہ کے غضب کو کون سی چیز ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں چپ کے صدقہ کرنا، دائیں ہاتھ سے دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھا دے گی؟ ایسا عمل بتائیں جو دوزخ کی آگ کو بجھا دے. آقا فرماتے ہیں روزے رکھا کرو، روزہ دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا. وہ صحابی نے یہ سب سنا اور سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اسی پر عمل کروں، یعنی اب ان سب چیزوں میں عمل کروں گا. اب جو اس پہ عمل کرے پھر اسے جنت کی بشارت دے دی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیشاب لگی، رستے سے جا رہے ہیں، پیشاب لگی، وہیں اتر کر کسی کی بھی دیوار ہو، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. یہ ہماری دماغ کی گندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آج دیکھو سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے، سب سے زیادہ گندگی گناہوں کی مسلمانوں کے محلے میں. جن کے دل گندے ہیں ان کے محلے صاف ہیں، اور جن کے دل میں ایمان کا نور ہے ان کے محلے گندے. جو اپنے محلوں کو صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کو کیا صاف رکھیں گے؟ پتا چلتا ہے آپ کے دل کتنے صاف ہیں، ہمارے دل کتنے صاف ہیں. جو گھر صاف نہ رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ جو لباس صاف نہیں رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ مومن کے لباس کی پہچان ہے، اس کے لباس میں پیون تو ہوں گے لیکن کبھی داغ دھبے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے. یہ اس کے لیے بیان آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنا کر کے بھیجا، مزکی بنا کر کے بھیجا. لیکن
جہاں جی میں آیا تھوکا، جہاں جی میں آیا پیشاب کر دی، جہاں جی میں آیا کچرا پھینک دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوتے سے نالین سے نجاست لگ کر کسی کے گھر کی طرف اڑ گئی، جب اڑ گئی تو اس کو دھونے لگے، گئی دھو دیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، یہودی دھونے لگے اس کو۔ اب دھوئے تو مٹی بہ گئی، سوچا تھا کہ دیوار پکی ہوگی، مٹی بہ گئی، مٹی بہ گئی تو اس کے اندر گڑا ہو گیا۔ ہم لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے، چلیں بھائی نیکی کرنے جا رہے تھے، اب ہو گیا تو کیا کریں گے، چلو یہاں سے، نہ لوگوں کا حال تو یہ کہ کسی کو مار دیتے، مر بھی گیا تو بھاگ جاتے، لیکن یہ اسلام ہے، یہ عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جلوہ دیکھو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، حق کی ادائیگی کا انداز دیکھو۔ یہ نہیں کہ یہودی کی ہے، کافر کی ہے، یہ نہیں، گڑا ہو گیا۔ جب گڑا ہوا اس کے دروازے پہ دستک دی، اتفاق سے اس نے کئی 100 درہم امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا، دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا تو ڈر گیا، کہا حضرت میں بہت آپ کا مقروض ہوں، جانتا ہوں آپ پیسے لینے آئے ہیں نا، میں بعد میں دے دوں گا، مجھے کچھ مہلت اور دے دو۔ مسکرا کے فرمایا بھائی آج پیسے لینے نہیں آیا، میرے جوتے سے نجاست لگی تھی، میں نے جھٹکا تو تیری دیوار پہ چلی گئی، دھونے کی صاف کرنے کی کوشش کی تو گڑا ہو گیا تیری دیوار میں، اور یہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے، جتنا قرضہ تجھ پہ باقی ہے میں وہ سارا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں، تو میری اس غلطی کو معاف کر۔ یہ علم والوں کی شان، اہل علم کی شان یہ ہے، یخشی اللہ کا جز۔ یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال ہے ہمیں، نہ کسی کا، نہ اپنی خود کی آخرت کا خیال، اور پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں فرق یہ ہے، علم والوں میں، اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی بادشاہ کی لڑکی، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، کرمان کے بادشاہ، شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے، کوئی اللہ کا فقیر مل گیا، اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے، مرنا نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، ہم لوگ 1.5-2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولیں گلا بیٹھ جائے، لیکن کسی کی زندگی نہیں بدلتی، لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا، زندگی بدل جاتی۔ انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے، شکار کے لیے آئے۔ کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کرے اثر کر جائے۔ نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں مرنا نہیں ہے، تاش کے پتے کھیلنے والوں مرنا نہیں ہے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں مرنا نہیں ہے، لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں مرنا نہیں ہے۔ قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے، اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے، تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا، کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے، کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو، قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو، خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو، وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے، اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں، مت ظلم کرو کسی پر، مت ظلم کرو اپنے آپ پر، ایک رات وہ ضرور آئے گی۔ عیاشیوں کی راتوں میں رت جگے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں، جس میں تکیہ بھی نہیں، جس میں آرام بھی نہیں، حد تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا، اور اس کو راضی کر لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا۔ آؤ آؤ، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آوارگی مت کرو، موت آنی ہے۔ عیاشی مت کرو، موت آنی ہے۔ دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، موت آنی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کر مٹکنے والوں، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ جوانی میں پاپ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جوانی کا ٹائم پاپ کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ آؤ اسے منائے، اسے راضی کرے۔ بہرحال اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے تو اس بزرگ نے کہا، بادشاہ اے شاہ کرمان، موت نہیں آئے گی تجھے؟ بس ایک جملے نے دل اچاٹ کر دی۔ کمان پھینکی، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، چھوٹے بھائی کو کہا، آج سے بادشاہت تمہاری ہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کتنے اچھے تھے اس دور کے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا اگر آپ مصروف ہو گئے کسی کام میں، آپ کی ہر ذمہ داری سنبھالیں گے، بادشاہت آپ نہ چھوڑیں۔ کہا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم بادشاہ ہوں گے، میں نہیں۔ کپڑے بھی دے دیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہو نا، آپ جاؤ، بھابھی کو اور بھتیجی کو مت لے جاؤ۔ دیکھو یہ 4 سال کی گڑیا کتنی خوبصورت ہے، حسین ہے آپ کی بیٹی، آپ جاؤ گے جنگلوں بیابان میں، اس کا کیا ہوگا؟ کہ نہیں، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ رہی بات اگر تمہارا یہی شوق ہے تو میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں، آؤ اپنی بھابھی کے سامنے پوچھ لیتا ہوں۔ بیوی سے کہا دیکھو اب بادشاہ سے میرا دل اچاٹ ہے، اب یار سے لگن لگ گئی۔ اقبال کہتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کا پتہ مل گیا پھر اس کے لیے دولت اور ریت دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دیوار اور عورت کا حسن دونوں برابر، وہ کسی طرف نہیں تکتا۔ اللہ اکبر، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے یہ تو دنیا کی دولت ہے، پھر وہ تو یہ کہتا ہے کہ حضور جب آپ کا پتہ مل گیا تو مجھے کوثر سے کیا مطلب؟ وہ جام کوثر کی طرف بھی تکنے کی بات نہیں کرتا، وہ تو یوں کہتا ہے، کوثر کی جانب ہم نہیں تک پئی، ہمیں دیہو نینن کا جام اے پیارے نبی۔ بلکہ امام اہل سنت نے بھی کہا ہے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے، پھر جام کوثر کی پرواہ نہیں۔ اگر یار سے دل لگ گیا تو اس کے لیے جام کیا اور اس کے لیے باغ کیا، پھر وہ تو یہ کہتا ہے شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی۔ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ وہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، بیوی کا میں تو جا رہا ہوں، مجھے یار کی لگن لگ گئی، کسی نے رشتے بندن سے مجھے باندھ دیا یار کے رشتے میں، میں جا رہا ہوں، چلنا ہے یا یہی رہنا ہے؟ رہنا چاہتی ہو تو رہو اپنے دیور کے پاس، بہت عزت سے رہو گی۔ بیوی نے کہا میں بیوی ہوں، بیوی، اور بیوی کی تعریف یہی ہے کہ بیوی سکھ اور دکھ کی ساتھی ہوتی ہے، وہ فائشہ ہوتی ہے جو سکھ کی ساتھی ہے، دکھ کی نہیں۔ بیوی سکھ اور دکھ دونوں کی ساتھی ہوتی ہے۔ میں جب تمہارے ساتھ میں نے لذتیں اٹھائی ہے محل کی تو جھوپڑی کی تکلیفیں بھی اٹھاؤں گی، مجھے اس سے زیادہ راحت شوہر کے ساتھ ملے گی، میں چلنے کو تیار ہوں۔ جسے کہا جاتا تھا اب لوگ انہیں شیخ کرمان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ میاں بیوی نے مل کے بیٹی کو خوب پڑھایا، بہت پڑھ لیا، جوان ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ کا بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، جس بھائی کا انتقال ہو گیا تھا خبر بھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے بادشاہ، شاہ کرمان کہاں ہے نہیں پتا تھا، انتقال ہو گیا بھائی کا، بھتیجا بادشاہ بنا، شکار کے لیے آیا، جھوپڑی دیکھی، اجازت لے کے اندر گیا تو پہچان لیا چچی کو، چچا کو، بہن کو۔ لیکن جیسے ہی جوان بہن پہ نظر پڑی، چچا کی بیٹی پہ، سوچا ارے یہ تو جوان ہو گئی، میری بھی شادی نہیں ہوئی، چچا سے ہاتھ مانگ لیں۔ ہمت نہ ہوئی تو اس طرح کہا کہ چچا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بادشاہت پھر آپ کی طرف دینے کو تیار ہوں،
لیکن آپ کو اب میں جھوپڑی میں رہنے نہیں دوں گا، آپ محل میں چلے۔ کہا بیٹا اس جھوپڑی میں رہنے کی لذت یار کے پیار کے ساتھ اگر تجھے پتہ چل جائے تو بھی یہیں آئے۔ وہ دنیا میں وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے۔ بہرحال وہ نہیں مانا تو انہوں نے بھی کہا ہم نہیں آتے۔ بہرحال ہمت نہیں ہوئی تو پھر ماں کو بھیجا اپنی۔ ماں نے آ کر سیدھے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، میرے بیٹے کو پسند آ گیا۔ آپ کی بیٹی دونوں ایک دادا کی اولاد ہے، چچا کے رشتے سے، ایک دوسرے کے بھائی بہن بھی ہے، بڑی اچھی گزرے گی، جھوپڑی سے نکال کر بیٹی کو محل میں بھیج دے پھر سے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرے 3 دن کے بعد آنا، سوچوں گا۔ ان 3 دن میں شیخ کرمان نے، اب ذرا دھیان دے خاص طور پہ خواتین بچیاں، شیخ کرمان نے سوچا کہ کیا کروں۔ تو جس مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اس مسجد کا مؤذن بڑا نیک تھا، اس کے پاس گئے اور کہا بیٹے شادی کرو گے؟ کہا حضور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کیا شادی کروں گا؟ 2 روٹی کماتا ہوں، صبح شام کھاتا ہوں، رات دن اللہ اللہ کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کے لیے گھر مسجد سے نکلتا ہوں 2 روٹی کمانے کے لیے، میری شادی۔ کہا بیٹے اگر چاہو تو ہو سکتی۔ کہا کس کے ساتھ؟ میری بیٹی۔ حضرت آپ کی بیٹی محل میں پلی ہوئی ہے، اگرچہ آج آپ کہیں اور رہتے ہیں لیکن اس کا مزاج اونچا ہوگا، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ کہا سن اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا۔ کہا مخمل میں ٹاٹ کا پیوان ہو جائے گا، نبھے گی نہیں۔ کہا میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، قناعت ہے، زہد ہے، سب ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ تیرا ساتھ دے گی۔ المختصر 3 دن کے اندر نکاح کر دیا۔ اب 3 دن کے بعد جب ان کی بھاوا جائی تو کیا ہوا وہ راز داستان رہنے دیجئے، اصل عنوان یہ ہے، نکاح کر دیا، کرائے کا مکان مؤذن کے لیے لیا اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا، شادی بھی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی روایت تھی۔ اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے بھر تک تو صرف شادیاں چلتی ہیں۔ دیکھنے دکھانے کا ماحول سال 1.5 سال تک چلتے رہتا ہے، اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا اس کا بھی دوست، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چچا کا بیٹا، اس کے خالوں کا بیٹا، سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو؟ لڑکی کو۔ اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا، نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود اجنبی نامحرم ہے، اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟